اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا معلیٰ سے پروگرام تحلیلی جائزہ میں آپ کے حاضر خدمت ہے، اور تحلیلی جائزہ میں در حقیقت یہ پروگرام مرجع لجہان تشیع حضرت آیت اللہ العظمی سید صادق حسین شیرازی دامہ ظلہ کہ اس خطاب کے پس منظر ہے کہ جو انہوں نے قم المقدسہ میں جمع علماء، طلاب اور عموم مومنین کے درمیان کچھ گزارشات پیش کیے تھے شام غریباں کے عنوان سے۔ اس عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ العزیز جو کہ 3 دن سے گزشتہ اس کے 3 قسط ہو چکے ہیں، اور آج جو ہے وہ 4تھی قسط میں انشاءاللہ العزیز آپ کے حاضر خدمت رہیں گے۔ اور آج جو شخصیت ہمارے ساتھ ہوں گے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا استاد سید حیدر عباس رضوی صاحب قبلہ کانگو افریقہ سے انشاءاللہ العزیز ان کے خدمت میں رہیں گے۔ جو ہی ان کے ساتھ ہمارا رابطہ قائم ہو جاتا ہے، اور اسی خطاب کے جو نکات ہے، البتہ سارے کے سارے نکات مہم ہے، اور میں خود اس کی جو جمع آوری ہم نے کی تو تقریباً 14 سے 15 وہ نکات جو اس دور میں اس کی ضرورت ہے، اور مخصوصاً زیارت حضرت ابی عبداللہ امام حسین علیہ السلام کے عنوان سے جو انہوں نے نکات پیش کیے، چونکہ سید شہداء علیہ السلام کی زیارت یا شعائر حسینیہ یا عزاداری حضرت مظلوم کربلا علیہ السلام یہ خود ضروریات دین میں سے ہے، یعنی دین کے اہم ضروریات میں سے یہ جو ہمارے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ نعمت عظیم زیارت حضرت امام حسین علیہ السلام و خود وجود حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام یہ خود نعمت عظمی ہے۔ اور اس عنوان سے جو نکات سماحت المرجع نے پیش کیے، اس عنوان سے جو ہے انشاءاللہ ہماری گفتگو کا سلسلہ ہے، اور گزشتہ 3 دن سے یہ سلسلہ جاری اور ساری رہا۔ تو اس میں سے ایک روایت جو ابتدا میں انہوں نے کتاب شریف کامل الزیارات سے پیش کی، البتہ خود بحار مجلسی رضوان اللہ تعالی علیہ و دیگر کتب میں بھی یہ روایت موجود ہے، البتہ روایت جو ہے وہ کافی طولانی روایت ہے۔ خود جو ہے وہ معاویہ ابن وہب کی روایت سے یہ روایت جو ہے وہ معروف ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام رئیس مذہب جعفریہ ان کے پاس جب جاتے ہیں، اور وہاں پر حضرت جو ہے وہ حالت نماز میں تھے، اور جو حالت سجدہ میں حضرت نے جو دعا فرمائی ہے زائرین حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے، عزاداران حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے، وہ حدیث جو ہے انہوں نے پیش کی مع عربی عبارت کے ساتھ، اور اسے جو ہے چونکہ روایت جو ہے وہ اس کی خود سندیت کے اوپر بھی انہوں نے سید المرجع نے ابتدائی کچھ گفتگو فرمائی کہ کس قدر یہ معتمد اور کس قدر جو ہے وہ موثوق ہے، اور کس قدر جو ہے وہ، چونکہ خود جو ہے یہ شخصیت جو ہے ابن وہب یہ خود جو ہے ایک معتمد شخصیت ہے، غالباً کوفہ کے رہنے والے تھے، یا یعنی اس مقام پہ کہ جہاں کربلا سے نزدیک ہے، غالباً کوفہ، چونکہ اس زمانے میں بہرحال کوفہ جو ہے وہ وہاں پر مومنین کی تعداد ہوتی تھی۔ تو جب امام سے ان کی عجیب تاثرات رہے، اور فرمایا کہ کاش اگر مجھے یہ پتہ ہوتا کہ اس قدر زیارت سید شہداء علیہ السلام کا اجر و ثواب ہے تو میں حج پہ نہ جاتا بلکہ زیارت سید شہداء علیہ السلام کے لیے جاتا۔ اس قسم کی جو ہے وہ چیزیں اس کے ذیل میں موجود ہے، یعنی اس قدر جو ہے وہ اجر و ثواب ہے۔ اور بہرحال جہاں تک ہمیں پہنچا ہے، دیکھیں روایات اولاً تو یہ ہے کہ کس قدر جو ہے وہ ہم تک پہنچے ہیں یہ روایات، کس قدر جو ہے روایات موثوق ہے، اور کس قدر جو ہے اس میں کس قدر ان کی تفصیل ہے، چونکہ ظاہر ہے کہ وہ چیزیں جو سب کی سب چیزیں جو ائمہ اطہار علیہ السلام نے فرمائی ہو اور ہم تک پہنچی ہو،
یہ جو ہے وہ اتنی آسان بات نہیں ہوتی، اور یقیناً لیکن جہاں تک ہمارے پاس یہ ذخیرہ موجود ہے اسے اندازہ یہی کیا جا سکتا ہے کہ زیارت سید شہداء علیہ السلام قریب بالواجبات، البتہ دیکھیں ایک واجب شرعی جو جیسے نماز ہے اور یہ، لیکن یہ ہے کہ جہاں لفظ استعمال ہوا تو وہ حتی فرض کے حد تک، یعنی ضروری و لازمی ہے، ایمان کا تقاضا ہے، شخص مومن نہیں رہ سکتا کہ جو حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا شوق دل میں نہ رکھتا ہو۔ اس قدر جو ہے یہ چیز جو ہے مسلمات میں سے ہے۔ کتاب شریف کامل الزیارات موجود ہے، وہاں باب زیارت سید شہداء علیہ السلام جہاں روایات بہت زیادہ موجود ہے اور دیگر کتب میں بھی موجود ہے، وہاں سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ کس قدر لازمی اور ضروری ہے۔ تو ہماری جو ہے وہ کوشش رہتی ہے کہ جو خود اس جب بھی مرجعیت کی طرف سے جب بھی کوئی خطاب وغیرہ اور یہ سلسلہ ہوتا ہے تو اس کے اوپر گفتگو ہم اردو زبان میں بھی کر سکیں، البتہ اردو ڈبنگ کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے امام حسین علیہ السلام ٹی وی سے اور دیگر سیٹلائٹ چینل سے یہ خطاب، لیکن ظاہر ہے کہ پھر بھی وقت جو ہے وہ مختصر رہتا ہے، اور اس مختصر وقت میں جو نکات ہوتے ہیں ان کے اوپر مزید جو ہے وہ شرح دینے کی ہماری کوشش ہوتی ہے۔ تو ایک نکتہ جو ہے وہ یہ تھا کہ خود اہل البیت علیہم السلام، ثقافت اہل البیت علیہم السلام اور ثقافت ائمہ اطہار علیہم السلام میں زائرین سید شہداء علیہ السلام سے کس قدر اہل البیت علیہم السلام راضی ہے کہ حتی اس روایت میں یعنی مختلف طریقے سے دعا کی جاتی ہے، حتی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ زائر جب کربلا میں جاتا ہے، چونکہ ظاہر ہے یہ گرمی کا علاقہ ہے، تو وہاں پر حتی ان لوگوں کے اوپر بھی ان کے لیے بھی دعا کی گئی ہے جن کے رنگ جو ہے وہ موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے تبدیل ہو جاتے ہیں، یعنی گرمی کی شدت سے تبدیل ہوتے ہیں۔ رابطہ ہمارا ہو چکا ہے حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا سید حیدر عباس رضوی صاحب قبلہ سے، اور گفتگو کا سلسلہ ان کے ساتھ انشاءاللہ رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ کیسے مزاج ہے؟ خیر عافیت سے انشاءاللہ؟ الحمدللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ سب سے پہلے تہہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے کہ آپ تشریف لائے۔ قبلہ اگر آپ اجازت فرمائیں تو اسی خطاب کے عنوان سے میں کچھ مقدماتی گفتگو کر رہا تھا، اسی عنوان سے آپ کی خدمت میں سوالات کا سلسلہ جاری رکھا جائے۔ جی بسم اللہ۔ جی قبلہ، پہلا سوال جو ہے میں اسی عنوان سے کرنا چاہوں گا کہ امام حسین علیہ السلام کے ذکر اور ان کی عزاداری کی جو بقا ہے آج تک، حالانکہ بہت ساری کوشش کی گئی ہے ان چیزوں کو ختم کرنے کی، جو بقا ہے لیکن ابھی بھی باقی ہے، اور یہ سلسلہ ہر سال جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہوتا جا رہا ہے، اس کا کیا راز ہے؟ اس عنوان سے اگر آپ وضاحت فرمائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بھی تمام ناظرین کی خدمت میں ایام عزاداری کی مناسبت سے تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں، اور اس عنوان سے کہ کربلا اور امام حسین علیہ السلام کا ذکر جو قائم و دائم ہے اور باقی ہے، جی اس حوالے سے سب سے پہلے اس نقطے کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ممکن ہے کہ وجود میں آئیں جی اور اس طریقے سے ہوں کہ اگر ان کے بقا کے اسباب فراہم ہو جائیں تو وہ باقی رہ جائیں گی، صحیح، اور اگر جو ہے وہ ان کی فنا کے اسباب مہیا ہو جائیں، فنا کے اسباب وجود میں آ جائیں تو وہ فنا ہو جائیں گی۔ صحیح، یعنی خود ان کے اندر اپنی ذات میں کوئی اسٹیبلٹی، کوئی ایسا مضبوطی نہیں پائی جاتی کہ جو خود باقی رہنے والی ہوں یا جو ہے وہ مثلا خود فنا ہو جانے والی ہوں۔ صحیح، لیکن قرآن مجید نے حق اور باطل کے عنوان سے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ حق جو ہے وہ کسی کے دم پر باقی نہیں ہے، جی، بلکہ حق جو ہے وہ خود بخود اس کے اندر بقا کی صلاحیت ہے،
جی اور اس کے مقابلے میں باطل اسی وقت تک باقی رہے گا جب تک اس کو باقی رکھنے کی کوشش کی جائے گی، صحیح۔ ورنہ ان الباطل کان زہوقا، جی بالکل، باطل کے اندر قطعاً یعنی اس کے اندر بقا کی کوئی صلاحیت نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ جی تو اگر آج باطل بھی زندہ ہے تو یہ سمجھنے کہ بہت سارے لوگوں کی کوششیں شامل ہیں کہ جی جس کی بنیاد پر وہ باطل سر بلند ہے یا سر اٹھائے ہوئے ہے یا کم سے کم وجود رکھتا ہے۔ جی لیکن حق کے لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ چونکہ حق کے زندہ رکھنے والے موجود ہیں اس لیے جو ہے وہ حق زندہ ہے۔ جی نہیں، حق کے اندر خود بخود جو ہے وہ باقی رہنے کی صلاحیت ہے، اس جی، لیے وہ بے شک، زندہ رہتا ہے۔ بے شک۔ اب کربلا والوں کا جو وہ تعلق ہے حق سے، جی یا ہم یہ کہیں کہ وہ عین حق ہیں، بے شک۔ پروردگار عالم نے امام حسین علیہ السلام کے ذکر کو اگر باقی رکھا ہے تو یہ خود امام حسین علیہ السلام کا وہ جس کو کہا جائے قیام جو حق کے لیے تھا، جی وہ چیز باقی ہے۔ بے شک۔ یعنی امام حسین علیہ السلام کا حق کے لیے قیام کرنا اور حق کا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہونا، یہ دو الگ الگ چیزیں نہیں تھیں، صحیح۔ لہذا وہ اصل میں حق باقی ہے۔ جی اور وہ حق جس کا ہم جس کو کہا جائے کربلا میں جس کا مظاہرہ ہوا یا جس کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں کربلا میں، جی دیکھیں کہ جو ایمان کی کیفیت ہے اہل کربلا والوں کی، امام حسین علیہ السلام ہوں، دیگر شہداء کربلا ہوں، جی یا جو ہے وہ مثلا کربلا کے بعد جو باقی رہ گئے اور جو اسیر ہو کے کوفہ اور شام کی منزلیں جنہوں نے طے کیا، جی ان سب کا جو ایمان خدا کے اوپر ہے صحیح۔ وہ ان کے حق ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ جی یقیناً۔ سب سے پہلے اسی نقطے کی طرف اشارہ کر دیں کہ شہداء کربلا، جی ہم مثلا اس طریقے سے جب گفتگو کرتے ہیں کہ آج تک ان کا ذکر باقی، اللہ نے ان کو باقی رکھا ہے، اللہ نے ان کو زندہ رکھا ہے، قطعاً ان کی نظر میں ایسی کوئی جس کو کہا جائے وہ حالت نہیں تھی کہ آج ہم شہید ہو جائیں گے تو 1400 سال تک ہمارے لیے نام کا عشرہ ہوتا رہے گا۔ جی انہوں نے قطعاً ایک لمحے کے لیے اس بات کے لیے نہیں سوچا کہ ہمیں کون یاد کرے گا، جی بالکل۔ ہمارا ذکر کون کرے گا، جی بلکہ انہوں نے دیکھا کہ حق کے ساتھ ہم قیام کر رہے ہیں، ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم حق کے لیے قیام کریں، اور اس ذمہ داری کو ہم نبھانے جا رہے ہیں۔ صحیح۔ کل کیا ہوگا پتہ نہیں، زندہ رہیں گے نہیں معلوم، مر جائیں گے نہیں معلوم، لاشیں دفنائے جائیں گے نہیں پتہ ہے، جی لیکن جو ہے وہ ایک کوشش جو کرنا ہے یہ ان کی ذمہ داری تھی، لہذا اس ذمہ داری کو انہوں نے ادا کر دیا۔ صحیح بالکل۔ اب ظاہر ہے کہ جب انہوں نے پروردگار عالم کے اوپر ایمان رکھتے ہوئے بلا تأمل جی اپنی قربانی اپنی ذات کو پیش کر دیا، تو اب آگے پروردگار عالم کا وعدہ جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے۔ یقیناً۔ ان تنصر اللہ ینصرکم جی، ویثبت اقدامکم، بے شک۔ اللہ کے لیے اگر جو ہے آگے بڑھو گے، اللہ کی نصرت کے لیے آگے بڑھے ہو تو اللہ جو ہے وہ تمہیں باقی رکھے گا، اللہ تمہاری نصرت کرے گا۔ بے شک۔ لہذا وہ جو ایمان کا مظاہرہ انہوں نے اپنے ایثار اور قربانی کے ذریعے کیا، امام حسین علیہ السلام نے اپنے ایثار اور قربانی کے ذریعے جو اپنے ایمان کا مظاہرہ کیا، جی وہ یہ تھا کہ جو حالات آپ دیکھیں کہ مثلا آج اگر ایک آدمی کو 4 آدمی گھیر کے کھڑے ہو جائیں تو اس کو بھی بچنے کا یقین نہیں رہتا، صحیح۔ ایسے میں جو ہے وہ مثلا بلا وجہ کی جزا و فضا کرنا، ادھر ادھر کی دہائی دینا، ہاتھ جوڑنا، ہر انسان اپنی جان بچانے کے لیے جو بھی کر سکتا ہے یہ شروع کرتا ہے۔ جی بالکل۔ اگر 72 یا 100 افراد جو ہے وہ 30,000 کم سے کم جو یزیدی لشکر کی تعداد لکھی گئی اس کے درمیان کھڑے ہیں، جی تو کوئی انسان یہ نہیں سوچے گا کہ اس میں بچنے کا کوئی چانس پایا جاتا ہے، بالکل۔ لیکن اس کے باوجود وہ اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے ڈٹے رہے۔ یہ ایک نقطہ۔ صحیح۔ دوسرا یہ کہ امام حسین علیہ السلام ایک امام کی حیثیت سے وہاں پر موجود ہیں، جی اور ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ لوگوں کی ہدایت کریں۔ صحیح۔ آخر مرحلے تک یزیدیوں کے نجات کی فکر رکھنا امام حسین علیہ السلام کے لیے جی یہ عام انسان کے کام نہیں، یہ صرف امام کرتا ہے۔ بالکل۔ یعنی اگر امام نہیں ہو، ہم اپنے دشمن کے نجات کی کبھی فکر نہیں کریں گے۔
اپنے دشمن کی ہدایت کی کبھی فکر نہیں کریں گے. جی امام حسین علیہ السلام نے اپنے آخری خطاب میں آخری کوشش یہ کیا کہ یہ لوگ اس مرحلے کو سمجھ جائیں کہ اگر ہمیں قتل کر رہے ہیں تو یہ باطل پر قتل کر رہے ہیں, ہم حق پر ہیں, لہذا اس حق کو قبول کر لیں. اب ظاہر ہے کہ اس حوالے سے ہو سکتا ہے مثلا ہمارے ہاں تاریخی جملے اس طریقے سے پیش کیے جائیں کہ امام نے کہا کہ ہم سب معاف کر دیں گے, وہاں یہ گفتگو نہیں ہے. لیکن امام حسین علیہ السلام کا ان کو یہ پیغام دینا کہ ہمارے قتل سے باز آ جاؤ, یہ اپنے جان کی حفاظت کی دعائی نہیں ہے کہ چھوڑ دو ہم کو, مت مارو ہم کو, قتل نہیں کرو, بالکل, بلکہ ان کے جس کو کہا جائے وہ ہدایت کی ایک شمع ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام نے روشن کی. لیکن یقیناً وہ اتنے شقی تھے کہ ان کو اس وقت بھی یہ بات نہیں سمجھ میں آ سکی کہ امام حسین علیہ السلام کے اندر کے دل میں کتنا جذبہ پایا جاتا ہے ہماری سعادت اور ہماری خوشبختی کا, کہ وہ آج بھی ہمارے بقا کے خواہاں ہیں, ہماری ہدایت کے خواہاں ہیں, ہماری نجات چاہتے ہیں, اور ہم ان کے قتل کے اوپر سر یعنی کمر بستہ ہیں. جو پروردگار عالم کے اوپر ایمان کا, اسیران کربلا کا جو نمونہ ہے, وہ بھی بہرحال بہت 2-3 صرف جو واقعات ہیں ان کے ذیل میں. ابن زیاد کے دربار میں جناب زینب سلام اللہ علیہ پہنچتی ہیں تو ابن زیاد بہرحال وہ اپنے گویا کفر میں مست تھا, اور اس کو ایسا بھی لگنے لگا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو قتل کر کے اس نے جو ہے وہ گویا جگ جیت لیا ہے, دنیا جیت لیا ہے, اب جو ہے وہ گویا اس کا باطل سر چڑھ کے بولے گا. لہذا اس نے فوراً مثلا یہ توہین آمیز جملے ہیں کہ کیف رأیت صنع اللہ بأخیک, اللہ, یعنی نعوذ باللہ یہ خدا کے اوپر تہمت ہے کہ اللہ نے تمہارے ساتھ جو کیا وہ کیسا ہوا. جناب زینب سلام اللہ علیہ کا ایمان باللہ وہاں پر اتنا محکم ہے کہ فوراً آواز دی, ما رأیت منہ الا جمیلا, اللہ سے ہم نے کوئی برا نہیں دیکھا, اللہ کی طرف سے جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے وہ حسین و جمیل. امام زین العابدین علیہ السلام سے جو گفتگو ہے ابن زیاد کی, ابن زیاد نے جب امام کا تعارف کرایا گیا اور کسی نے کہا کہ یہ علی ابن الحسین ہیں, تو اس نے کہا کہ علی ابن الحسین کو کیا کربلا میں خدا نے قتل نہیں کیا؟ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا بھائی تھا جس کا نام علی ابن الحسین تھا, اور اس کو تیرے لشکر والوں نے قتل کیا, خدا نے قتل نہیں کیا. اللہ, یعنی جرم اور جرم کو چھپانے کے لیے نعوذ باللہ خدا کے توہین امام سجاد علیہ السلام برداشت نہیں کیا. جبکہ عام طور سے بہرحال عام انسان جو ہوتا ہے ایسے وقت میں جو دہائی دیتا ہے وہ یہی کہ اللہ نے ہمارے ساتھ برا کیا, اللہ نے ایسا کیا, اللہ نے ویسا کیا. نہیں, ایمان باللہ اتنا مضبوط ہے کہ ایسے حالات میں یعنی صرف شہادت کے 1 دن بعد یا 2 دن کے بعد کی یہ گفتگو ہے. اور اس کے بعد یزید کے دربار میں جناب زینب کا جو بیان ہے وہ اور بھی اس سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے. بے شک کہ مثلا آج اسلامی حکومت کے لیے 22 لاکھ مربع میل نہیں معلوم کتنا ذکر کیا جاتا ہے. اتنی بڑی حکومت, اتنی بڑی حکومت مکمل یزید کے ہاتھ میں ہے, اور جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کہا کہ تیری مدت بہت کم ہے, صحیح, تیرے پاس جو مہلت ہے وہ بہت کم ہے, تو جلدی فنا ہو جائے گا. اور ہمارے بارے میں جناب زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم جو ہے وہ باقی رہنے والے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. لہذا اپنی فنا کا اور ہماری بقا کا یقین رکھ. جی, بظاہر جس کے ہاتھ میں اتنی بڑی حکومت ہو, جو اتنا بڑا جرم کر چکا ہو, یعنی اتنا بڑا گویا ان کی یزیدیوں کی زبان میں اگر کہا جائے اتنی بڑی کامیابی حاصل کر چکا ہو کہ اسلام میں, یہ جملہ سنیے, جی, اسلام میں پیغمبر اسلام کے گھر والوں کو تحقیق کر دینا, جی, اس سے بڑی جرأت اور ہمت کیا ہوگی؟ بے شک, بے شک. یزید نے اتنی ہمت دکھا دی کہ اشہد ان محمد رسول اللہ کا کلمہ اسلام کا کلمہ ہے, اور ان کے گھر والوں کو تحقیق کر دیا. لا الہ الا اللہ. اور مسلمانوں کے گویا کانوں کے اوپر جو نہیں رہیں گی, مسلمانوں کے اتنا شعور نہیں تھا کہ یہ سمجھتے کہ یہ بہت بڑا ظلم ہو گیا ہے. جی, دربار میں بعض ایسے لوگ بیٹھے تھے کہ جن کو صحابی کہا جاتا ہے. جی, جی. ایسے میں جناب زینب سلام اللہ علیہ کا یہ کہنا کہ تو ختم ہو جائے گا اور ہم باقی رہیں گے, جی, یہ کس بھروسے پہ ہے؟ یہ صرف اللہ کے بھروسے پہ. بے شک, بے شک. اور یہ وہ ایمان ہے کہ جس کا وعدہ قرآن میں یتوکل اللہ فہو حسبہ,
سبحان اللہ کے اوپر جو بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے، بے شک اور جس کے لیے اللہ کافی ہو جائے دنیا اس کا کچھ جو ہے بال بیکا نہیں کر سکتی۔ بے شک بے شک لہذا ان لوگوں نے اپنی جمع پونجی جو جی۔ حیات دنیاوی جس کو کہا جائے، جی اپنی جمع پونجی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا، بے شک اور اللہ نے قبول کر کے ان کو جو ہے وہ بقا عطا کر دی۔ سبحان اللہ، بے شک یہ کربلا کی بقا تھا۔ بے شک بے شک قبلہ، بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی اس کم وقت میں۔ ہمارے پاس تقریباً 1 منٹ 1.5 منٹ کا ٹائم ہے، اگر اس عنوان سے کوئی اور ضروری بات ہے جس کو آپ مومنین تک پہنچانا چاہے، بسم اللہ فرمائیں۔ جی دیکھیں، حضرت آیت اللہ العظمیٰ صادق شیرازی حفظ اللہ نے متوکل کے ظلم کا بھی ذکر کیا۔ جی متوکل کا ظلم اور خاص طور سے جو زیارت کے اوپر اس نے روک لگائی، جی اس سے ہمیں بہت ہی یعنی ایک جو مثبت سبق ملتا ہے وہ جی۔ یہ ہے کہ زیارت کو ہم امام حسین علیہ السلام کے قبر کا نظارہ کرنا یہ نہ سمجھیں۔ جی صحیح، امام حسین علیہ السلام سے ملاقات ہے زیارت، بے شک بے شک یعنی جیسے امام حسین علیہ السلام ایک زندہ امام حسین علیہ السلام سے ہم جا کے ملاقات کرتے ہیں، یہی ہے زیارت۔ بے شک لہذا اپنے دل میں امام حسین علیہ السلام کے لیے وہ معرفت لے کے جائیں کہ وہاں ہماری نظروں کے سامنے قبر نہ ہو، بے شک وہ گنبد اور بارگاہ اور جالیاں نہیں ہوں، بلکہ امام حسین علیہ السلام۔ جی اور جب ہم ایسے امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کریں گے تو ادھر سے ہمیں وہ چیزیں حاصل ہوں گی کہ جو گویا ہمیں وہ بقا عطا کریں گی اس دنیا میں کہ جو دوسرے کسی مقام پر عطا ہونے والا نہیں ہے۔ بے شک بے شک قبلہ، اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ نہایت ہی تہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے کہ آپ ایک دفعہ پھر تشریف لائے اور نہایت ہی مہم نکات پہ آپ نے اشارہ فرمایا۔ کسی اور وقت بھی انشاءاللہ آپ کے حاضر خدمت رہیں گے۔ قبلہ آپ سے التماس سے دعا کرتے ہیں فی الحال۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ جی نہایت ہی خوبصورت گفتگو آپ سماعت فرما رہے تھے حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا سید حیدر عباس رضوی صاحب قبلہ سے، اور انہوں نے نہایت ہی خوبصورت طریقے سے جو ایک ہی نقطے پر البتہ ہم لوگ گفتگو کر سکے۔ انشاءاللہ العزیز کل بھی آپ کے حاضر خدمت رہیں گے اور اس خطاب کے عنوان سے کچھ مزید گزارشات انشاءاللہ آپ کے گوشگزار کریں گے، اور انشاءاللہ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد فرمائے، مخصوصاً ان ایام اعزاء میں، اور یقیناً آپ سب کی طرف سے کربلا معلیٰ میں نائب و زیارہ اور دعا گو ہے۔ اور آخر میں حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔